حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان بڑی محبت کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 8 سال کی عمر ہے، وہ میں نے روایت پڑھی، حضرت عبد المطلب کا جنازہ جا رہا ہے، نبی پاک آنسو بہاتے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اپنے دادا کو یاد کر رہے ہیں۔ اور قربان جاؤں سرکار کے دادا جان پر بھی حضرت ابو طالب کو بلا کے کہا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بچہ نہیں آیا کہ جس کی ماں بھی نہ ہو، جس کا باپ بھی نہ ہو۔ اے ابو طالب سن، اتنی محبت کرنا اس سے کہ اس کو لگے کہ تو اس کی ماں بھی ہے، اس کو لگے کہ تو اس کا باپ بھی ہے۔ واللہ با خدا، خدا کی قسم، آسمان کی آنکھ نے دیکھا، ساری کائنات نے دیکھا کہ جتنی محبت جناب ابو طالب نے میرے مصطفیٰ سے کی، کائنات میں کسی اور کا مقدر نہ بن سکتا، کیونکہ یہ ان کے والد کی ان کو وصیت تھی کہ اس کی ماں بھی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی والدہ بھی فوت ہوئی، بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن یہ کیسا شخص تھا کہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو نبی پاک 1 سال تک اس غم سے نہ نکل سکے، نبی پاک 1 سال تک اس غم سے نہ نکل سکے۔ کیسی شان ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی محبت کی نبی کریم علیہ السلام سے۔ اس لیے احباب گرامی یہ بات بھی اپنے ذکر میں میلاد کا حصہ رکھیں کہ جس طرح حضرت ابو طالب نے نبی پاک کی کفالت کی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ جو آپ واقعہ پڑھتے ہیں ہجرت حبشہ کا کہ مسلمان کفار سے تنگ آ کے حبشہ چلے گئے، وہاں پر سیاسی پناہ لی، وہاں پر جا کے انہوں نے کون سی پناہ لی؟ مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں، تو یہ ہمارے ادھر والے حکمران کہتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، وہ ملک کہتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجنا۔ بھی کیسے بھیجتے ہیں؟ اس نے ہمارے پاس سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں سیاسی پناہ۔ یہاں سے صحابہ کرام اور صحابیات گئے، سیاسی پناہ لی، پھر وفد گیا ایک بہت بڑا صحابہ کا، 100 کے قریب مرد اور 100 کے قریب عورتیں، دوسرا وفد گیا، اور پیچھے ہی عمر عاص اور دیگر کفار ابو سفیان یہ گئے، جا کے شاہ حبشہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اشتہاری ہیں، یہ ہمیں مطلوب ہیں، یہ افراد مکے سے بھاگے ہوئے ہیں، حکومت کے باغی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو وہاں پھر ابو طالب سرکار کا بیٹا کھڑا ہوا صحابہ کی قیادت کرنے کے لیے، ان صحابہ کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے، ان صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے، اور ایک خط پیش کیا جناب شاہ حبشہ کو۔ وہ خط کس کا تھا؟ جناب ابو طالب کا۔ کس کا؟ جناب ابو طالب کا۔ کیا ہے؟ شاہ حبشہ، میں نے سنا کہ تو نے پہلے والا جو ڈیلیگیشن تھا ہمارا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، دیکھو یہ بے سہارا لوگ ہیں، اور تیرے بارے میں نے سنا ہے کہ تو ایسے لوگوں کا سہارا ہے، اور یہ میرے بھتیجے کے دوست ہیں، اس کے اصحاب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، خدا تجھ سے راضی ہوگا۔ یہ کون خط لکھ رہا ہے؟ یہ صحابہ کا دفاع کون کر رہا ہے؟ یہ صحابیت کو کون پناہ لے کے دے رہا ہے؟ احباب گرامی، جب اس مکے کے ظلم سے تنگ صحابہ اور صحابیات دوسرے ملک میں سیاسی پناہ لیتے ہیں، تو پھر وہی ابو طالب اپنا بیٹا ان کی قیادت کے لیے ساتھ بھیجتا ہے، اور ان کے لیے اپنا خط بھیجتا ہے، تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چلے کہ مکے میں ہو تو دفاع تب بھی وہی کرے، دوسرے ملک میں ہو تو دفاع تب بھی وہی کرے، فقط محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے اصحاب کا بھی۔ تو اس لیے احباب گرامی ہم اس میلاد کا ذکر کرنا پسند کریں گے کہ جس میں اماں حلیمہ پاک کے ساتھ ساتھ نبی پاک کے اس پاک چچا کا بھی ذکر ہو، جنہوں نے صرف رسالت نہیں صحابیت کو بھی پروٹیکٹ کیا، صحابیت کو بھی۔ اس لیے احباب گرامی بھئی یہ میلاد کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مجھے آپ بتائیے، بنتا ہے کہ نہیں؟
لیکن یہ جو حصہ ہے نا، یہ یا تو وہ کرے جس کی رگوں میں سچی مچی ابو طالب پاک کا خون ہو، یا پھر وہ کرے جس پر حیدر کرار کی نگاہ ہو۔ یہ ماڑے تیڑے بندے کے بس کی بات نہیں ہے، جس کو ایک توڑا دانوں کا جاتا ہوا محلے سے دکھائی دے اور جس کے لیے نذرانہ اور فیس کا مسئلہ بنتا دکھائی دے، وہ کس طرح بھلا علی کے بابا کی بات کرے؟ اس کے بس کی بات نہیں ہے احباب گرامی، اس کے بس کی بات نہیں۔ جس کو 4 بندے اپنے سے الگ ہوتے دکھائی دیں اور وہ پریشان ہو جائے کہ یار یہ لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، چلو میں رہنے دیتا ہوں، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کرے جسے علی پاک نے سکھایا ہو، اگرچہ تنہا رہ جاؤ حق کی بات کرو۔ بات سمجھ گئے ہو؟ جس کو مولا علی پاک نے سکھایا ہو، بے شک تنہا رہ جاؤ حق کی بات کرو، اور اس بات کا خوف نہ کرو کہ لوگ تمہارے ساتھ ہوں، حق پر ڈٹ جاؤ، بے شک اکیلے ہی ہو، اس کی قیمت قیامت والے دن اللہ تمہیں دکھائے گا۔ مولا علی علیہ السلام بعض مرتبہ اپنے مخالفین کو خط لکھتے ہوتے تھے، وہ خط کتابوں میں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ہماری طرف منسوب نہ کریں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا۔ مولا علی کبھی کبھی خط میں کہتے تیری ماں ایسی تھی، تیرا باپ ایسا تھا، تو اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے، لکھ دیتے۔ میں کہتا ہوں جاؤ تاریخ کی پھول پر چول کر لو، کبھی بڑے سے بڑے دشمن نے جواب میں لکھا ہو تیرا باپ بھی تو کافر تھا، کبھی کسی کی جرت آئی ہو؟ اس لیے احباب گرامی، وہ جو اس دور میں سامنے کے دشمن تھے ان سے بات نہ بن پڑی، اگر بات ہوتی تو وہ میدان میں جواب دیتے، اگر بات ہوتی تو میدان میں جواب دیتے، میدان میں جواب نہیں دیا، پیچھے سے لوگوں کو تیار کیا، بعد میں ایسے ایسے کہنا شروع کرو۔ اس لیے احباب گرامی، اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں یہ تو سمجھ کم از کم دی ہے کہ اگر علی کے بابا میں کوئی ایسی بات ہوتی تو سامنے کا جو مخالف ہے وہ بھی جرت کر کے کہتا کہ علی جس باپ پہ تو فخر کرتا ہے وہ تو ایسا تھا۔ کبھی کسی کی جرت نہ ہو سکی، ہر میدان میں مولا علی گرج کے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ جس پہ فخر کیا جائے اس میں کوئی ایک کمی بھی ہو نا ایسی، بندہ تھوڑا سا کترا جاتا ہے، یار میں نے جس کا نام لینا ہے کہیں آگے سے کوئی اعتراض نہ آ جائے۔ پتہ چلا مولا علی کو فخر تھا کہ جس باپ کا میں بیٹا ہوں، ہے کسی کی جرت کہ وہ اٹھ کے کوئی انگلی اٹھا سکے؟ اس لیے جتنی مرتبہ مولا علی نے اپنے باپ کا نام میدان میں لیا اتنی مرتبہ کسی اور نے نہیں لیا، بلکہ لیا ہی مولا علی، یہ لیا ہی انہوں نے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ اس لیے احباب گرامی ان کا ذکر بھی تو میلاد کا حصہ ہے۔